السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 8. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سورہ انفال کی ریویژن کر رہے ہیں اور فرسٹ چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا پریویس لیسن میں. امید ہے آپ ساتھ ساتھ ریڈنگ کر رہے ہوں گے اور ایکسرسائز بھی آپ اب اس کی ساتھ ساتھ تیار کریں. سورہ انفال کا دوسرا چیپٹر ہم شروع کریں گے آیت نمبر 11 سے. یہ شروع ہو جائے گا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ انفال میں جو زیادہ تر جو ابتدائی موضوعات ہیں وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہیں، اور خاص طور پر غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی حمایت تھی، اللہ نے کس طرح ان پر اپنی مدد نازل کی، وہ ساری یہاں پر تفصیل سے جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گی. پریویس لیسن میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے جو لگاتار اترے اور انہوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کیا. اب آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اللہ نے کس طرح سے مسلمانوں کو تسکین پہنچائی، سکون عطا کیا، وہ ہمیں اس آیت میں ملے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جتنی بھی آیات ہم شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ پچھلی بات یاد کروانے کے لیے ہے، اس لیے ہر جگہ پر ایز سے شروع ہو رہا ہے. جب یعنی کہ اس وقت کو یاد کرو. جب کئی جگہوں پہ آپ کو بریکٹ میں یہ الفاظ ملیں گے، اس وقت کو یاد کرو، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ بامحاورہ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھے جائیں گے. جب یغشیکم، یا ہوتا ہے وہ، غشی ہوتا ہے. غشی آپ نے لفظ اردو میں بھی کئی جگہوں پہ سنا ہوگا. غشی ہونا، غنودگی آنا، جیسے نشہ طاری ہونا ہوتا ہے نا، پرسکون ہونا اور نشہ طاری ہونا، غش آ جانا، غشی آ جانا. کم تم سب کو، ایز یغشی کم جب اس نے غشی طاری کر دی تم پر. اور یہاں پر جو بامحاورہ آپ کو لفظ ملیں گے وہ چادر اڑانے سے، مطلب طاری کر دینا، اوپر ڈال دینا. کس چیز کو ڈال دیا؟ النعاس، نیند کو. جب نیند کی غشی طاری کر دی، نیند کی غنودگی طاری کر دی. جیسے کہ غنودگی عام طور پہ انسان کو آتی ہے، نیند آنا شروع ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو حواس ہیں وہ سونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر نیند کی چادر آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. تو یہاں پر غشی سے مراد ہے نیند طاری کر دینا، نیند کا آ جانا. اذ یغشیکم النعاس، جب اس نے تم پر نیند کی غشی طاری کر دی. آپ غشی بھی لکھیں گے تو ٹھیک ہوگا، لیکن یہاں پر جو آپ کو محاورہ ملا ہے وہ نیند کی چادر. یہ دیکھیں کی چادر بریکٹ میں لکھا ہے، مینز یہ لفظ نہیں ہے یہاں پر. نیند طاری کر دی، نیند کی غشی طاری کر دی. امنتن تسکین کے لیے، سکون کے لیے، امن کے لیے. اب یہ امن کیا ہے؟ امن سکون، سکون کے لیے. تن ہے تمہارے سکون کے لیے. من ہو، اپنی طرف سے. من ہوتا ہے سے، ہو اس کی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے. مطلب یہ کہ نیند آ نہیں رہی تھی، اگلے دن جنگ ہے، اتنی بڑے لشکر سے مقابلہ ہے، خوف اور دہشت بھی ہے، اندر سے دل کو دھڑکا بھی لگا ہوا ہے. تو ایسی چیز میں نیند اڑی ہوتی ہے جیسے انسان کی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اپنی طرف سے. اور کس چیز کے لیے؟ امنتن، تمہاری تسکین کے لیے. نیند آ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان فریش ہو جاتا ہے. دن بھر کا تھکا ہارا انسان جب رات کو سوتا ہے تو صبح دوبارہ سے تر و تازہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کاموں پہ نکل کر کھڑا ہوتا ہے. کس لیے؟ وہ جو نیند ہوتی ہے وہ دن بھر کی تھکان اور تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے. اسی طرح اللہ نے یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ مدد نازل کی کہ ان کے اوپر نیند طاری کر دی. کس لیے؟ تاکہ انہیں سکون حاصل ہو. وَيُنَزِّلْ، اور اس نے نازل کیا علیکم، تم پر. علی ہوتا ہے پر، کم تم پر. من سے، السما آسمان. کیا نازل کیا؟ ماء، پانی. ماء کہتے ہیں پانی کو. دوسری مدد کیا کی؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا. نازل کرنا ہوتا ہے
کوئی چیز بھیجنا. اب کیونکہ ماء ہے تو ظاہر ہے پانی کے لیے برسانا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آسمان سے تم پر پانی برسایا. کس لیے؟ لی یطہرکم بہ, لی تاکہ یطہر وہ پاک کر دے. طہر طہارت سے لفظ ہے, طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں, اردو میں بھی ہم یہ طہارت لفظ استعمال کرتے ہیں. لی یطہر اور کم تمہیں, تاکہ تمہیں پاک کر دے. بھی اس سے. اب یہاں بریکٹ میں دیکھیں نہلا کر, ظاہر ہے پانی سے پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ غسل کر کے حاصل ہوتی ہے. تو یہ لفظ جو ہے وہ ایڈیشنل ہے با محاورہ کے طور پر. لی یطہرکم بہ, تاکہ تمہیں اس سے نہلا کر پاک کر دے. وَيُذْهِبَ, یُذْهِب دور کرنا ہوتا ہے, اذہبا ہوتا ہے دور کرنا. یُذْهِب اور وہ دور کر دے, انکم تم سے, رجز شیطان شیطانی نجاست, یعنی کہ ناپاکی گندگی کو. غسل کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ناپاکی کو نجاست کو دور کر دیا جائے. تو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا کس لیے؟ تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے جو شیطانی نجاست ہے, جو گندگی ہے, ناپاکی ہے, وہ دور ہو جائے. ولی یربت, اور کیا وجہ تھی؟ وا اور لی, تاکہ یربت مضبوط کرنا, اعلی قلوبکم تمہارے دل, ولی یربتا اعلی قلوبکم اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. کس لیے؟ تو غسل کریں گے, پاک صاف ہو جائیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل میں سکون نازل ہوگا اور دلوں میں مضبوطی آئے گی. وَيُثَبِّتْ اور ثابت قدم رکھے, بِہِ اس سے, الْأَقْدَامَ قدم, تاکہ اس سے تمہارے قدم ثابت رہیں, مضبوط رہیں, پاؤں جمے رہیں مضبوطی سے. یہ نہ ہو کہ خوف میں, ٹینشن میں, پریشانی میں آ کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیں, بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ نیند کی چادر اڑا دی اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک صاف کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے, اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے. ٹھیک ہے. از جب, یو ہی یا ہوتا ہے وہ, اور وا اور ہا یا وہی. وہی معلوم ہے آپ کو, وہی کیا ہے؟ وہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات, اللہ کا فرمان ہے جو فرشتے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. وہی کیا کہتے ہیں؟ فرمان کو. اس یوں ہی جب وہ فرماتا تھا, کون؟ ربو کا, تمہارا رب, الملائکہ فرشتوں سے, یعنی جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا, انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبتوا الذین آمنوا تو مومنوں سے کہو کہ وہ ثابت قدم رہیں, مومنوں کو تسلی دو. یعنی ظاہر اللہ نے اپنی فرمان جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہی پہنچاتا ہے نا, تو فرشتوں سے فرمایا کہ جا کر مومنوں کو تسلی دو کہ انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم ثابت قدم رہو. سألقی میں ڈال دیتا ہوں, سألقی چھوٹی یا جو ہوتا ہے وہ میں کے لیے ہوتا ہے. میں مطلب انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں آئے, میں. سألقی تو میں ڈال دیتا ہوں, فی قلوب کے اسی کنٹینیوٹی میں ہے, میں تمہارے انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پر بھی یہی الفاظ ہے, سألقی میں ڈال دیتا ہوں, فی ہوتا ہے میں اور میں فرق ہے نا, میں آئے کے لیے آئے یعنی کہ میں, اور فی ہوتا ہے میں یعنی کہ آئی این ان, کسی چیز کے اندر, میں گلاس میں, کپ میں, پلیٹ میں سمجھ آیا. فی میں قلوب قلب کی جمع ہے, قلوب دل, کس کے دل؟ الذین کفروا کافروں کے دل. کیا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا میں کافروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. کیا ڈال دیتا ہوں؟ الرعب. روب اردو میں بھی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, روب کہتے ہیں خوف کو, دبدبا, ہیبت. میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں, میں کافروں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہوں, ہیبت ڈال دیتا ہوں. یہاں پہ آپ با محاورہ میں دیکھیں گے آپ کو روب و ہیبت لفظ ملے گا. میں کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈال دیتا ہوں, خوف ڈال دیتا ہوں. فَاضْرِبُوا فا ہوتا ہے تو, اضربو
ضرب لگانا، ضرب لگانا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مارنا، جیسے ہتھوڑے سے ضرب لگاتے ہیں نا کسی چیز کے اوپر، لوہے کے اوپر زور سے ضرب لگائی جاتی ہے، کیل ٹھوکنے کے لیے ہتھوڑے سے زور سے آپ ضرب لگاتے ہیں نا، ضرب لگانا ہوتا ہے مارنا. فَاضْرِبُوا تو ضرب لگاؤ، مارو. فوقا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، فوقا اوپر ہوتا ہے. الاناک گردنیں، یہ اناک جو ہے جمع لفظ ہے گردنیں کس کی؟ تو گردنوں پر ضرب لگاؤ، یعنی کہ کافروں کی گردنوں پر مارو. وَاضْرِبُوا اور ضرب لگاؤ اور مارو. مِنْهُمْ ان کا کل بنان، کل کہتے ہیں ٹوٹل، سب کا سب، سم ٹوٹل ہوتا ہے نا کل، کل نمبر آپ کے پیپر میں لکھا ہوا آتا ہے کل، یہاں پہ بھی کل وہی ہے، یعنی کہ سارا کا سارا کیا. اور بنان کہتے ہیں پور جسم کا ایک ایک حصہ، پور ایک ایک حصہ. یعنی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَنَاقِ ان کی گردنوں پر مارو، یعنی ان کے سر مار کر توڑ دو، ان کے سروں پر مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ اور ان کے اوپر ضرب لگاؤ، توڑ دو، کیا کرو؟ کُلَّ بنان ان کے جسم کا ایک ایک حصہ. یہ اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کافروں کو. ٹھیک ہے، پیچھے سے کیا الفاظ ہیں؟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ میں کافروں کے دلوں میں روب اور ہیبت پیدا کر دیتا ہوں، ڈال دیتا ہوں. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَنَاقِ تو ان کے سروں کو مار کر توڑ دو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان اور ان کے جسم کا ایک ایک حصہ مار کر توڑ دو، یعنی ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا کر دو، اتنی سخت سزا دو. ذالکا یہ مطلب یعنی کہ یہ جو سزا دی جا رہی ہے، یہ یہاں پہ بریکٹ میں دیکھیں سزا لفظ الگ بھی لکھا ہے. ذالکا یہ بِأَنَّهُمْ کہ یہ لوگ شاق کو کہتے ہیں مخالفت کرنا، مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی. سزا ان کو کیوں ملی ہے اتنی سخت، اتنی خوفناک؟ ذالکا بِأَنَّهُمْ شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا انہیں اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، دشمنی کی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور من جو بھی یشاقق مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. یہ آیت کا حصہ اس وقت کے لیے بھی ہے، ان کفار کے لیے بھی ہے، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. جہاں کفار کی سزا، منافقین کی سزا، دوزخ کے حالات بیان ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی یہ جو نام ہے، جو صفت ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والی. ٹھیک ہے، اور جہاں پر اللہ کی صفت رحمت ہوتی ہے وہاں غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. لیکن یہاں کیونکہ سزا اتنی شدید ہے تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو پھر اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آیات آپ نے تیار کرنی ہے. 14 تک ہم نے کر لیا ہے تقریباً. اس کی ریڈنگ کریں، سمجھیں اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں. حروف کی پہچان اردو لفظ سے میچنگ الفاظ کے ساتھ ملا کر کوشش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ترجمہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.